السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ ابھی بھی میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ARY نیوز کی طرف سے ایک چھوٹا سا کلپ چلا، آن ایئر ہوا۔ کچھ صلاح الدین ان کے رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ ان کی طرف سے تھا۔ مجھے تو اس واقعے کا پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ARY نیوز نے یہ دیا ہے تو اوتھینٹک ہی ہوگا، گویا کہ یہ رپورٹڈ ہے، میں اس کا کوئی نہیں گواہ تو نہیں ہوں۔ مقصد میرا یہ تھا، یہ نہیں کسی اس شخص کے خلاف میری کوئی رائے ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ہوا۔ کوئٹہ سے ایک پرواز آ رہی ہے سرین ایئر کی اسلام آباد کے لیے، جہاز پش بیک ہو گیا۔ جو ایئر ہوسٹس ہی اس نے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ٹوٹلی وہ کمشنر، ریٹائرڈ کمشنر ہیں، یہ سابقہ کمشنر ہیں، کون ہیں نام مجھے ان کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو کہا کہ آپ اپنا موبائل فون بند کر دیں اور ٹیبل بند کر لیں، تو انہوں نے اس کو بدتمیزی کی آگے سے، اور اس کو ایئر ہوسٹس کو مکہ مار دیا۔ اس کی بیٹی نے، کپتان کو رپورٹ کیا گیا، ایئر ہوسٹس زخمی ہو گئی، واپس گیا، اور ASF نے، کیپٹن نے اس کو دونوں کو آف لوڈ کرنے کے لیے کہا۔ ASF نے دونوں کو آف لوڈ کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ چلے کوئی بات نہیں، خیر ہم چھوڑ دیں، جانے دیں، غلطی ہو گئی، تو لہٰذا ان کو بھی بچاؤ کر کے ان سے معافی نامہ بقول ARY کے ان سے معافی نامہ لکھوایا گیا، اور ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جیسے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، ہمارے ہاں شاید برداشت کیوں اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ کہنے کو رمضان کا مہینہ ہے، ایسا روزے رکھنے کا کیا فائدہ کہ اگر آپ میں اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایک صحیح بات بول رہا ہے تو آپ چلیں اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو اپنا غصہ ہی اپنے قابو میں رکھیں۔ لیکن ہماری جو ایجنسیز ہیں، ایئرپورٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، اب آپ یہ دیکھیے ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور یہ سب ہونے کے بعد وہ معافی تلافی ہو کے جانے دیا۔ اب آئیے ایک واقعہ میں آپ کو اور دو واقعہ میں آپ کو اور کوڈ کرتا ہوں۔ صرف آپ وی لاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے لاس کو دیکھیے، اور ہمارے ہاں یہ سسٹم رائج ہے اس کو دیکھیں، اور پھر یہ سوچئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ ایک فلائٹ PI کی چائنا سے اسلام آباد آ رہی ہے، راستے میں ایک صاحب جو انہوں نے کہیں بیجنگ سے شراب لی اور پی کر ٹون ہو گئے۔ ٹون ہونے کے بعد انہوں نے ایز یوزول ہلا گلا شروع کر دیا، اور اسی ہلا گلا میں انہوں نے ایک ایئر ہوسٹس کو اچھا خاصا پیٹ دیا۔ خیر باج بجا ہو گیا، وہ زخمی ہو گئی خاصی۔ تو جب یہ سب ہو گیا تو کیپٹن نے ارائیول کے اوپر سیکورٹی کو کال کیا، سیکورٹی آ گئی، اور اس کو لے جا کے انہوں نے پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا۔ یہ جو کیس ہے، یہ انبیلیبل کیس، جو سیدھا اس کے اوپر FIR اور جیل، اس کو کوئی کمپرومائز نہیں ہے دنیا میں، بالکل ایبسولوٹلی ناٹ۔ کسی مہذب دنیا میں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اگر آپ ایئر کرو کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کریں اور جہاز میں اس طرح کا ہلا گلا کریں۔ خیر نہیں ہو، وہ چلے گئے، لے گئے۔ کیپٹن جو تھے انہوں نے اپنا جہاز کے جو چیکس ہوتے ہیں وہ کرا کے اپنا سامان لیا، لاؤنج سے اپنا بیگ لیا۔ تو جب وہ لاؤنج سے باہر نکلے تو وہ جو صاحب جن کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو وہ باہر کھڑے تھے، اور وہ کپتان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے پولیس کے حوالے کیا، میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ یعنی اندازہ کیجئے ہماری ایفیشنسی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد ودن 30 منٹس وہ بندہ ریلیز ہو گیا، اور وہ باہر کھڑا کپتان کو دھمکی دے رہا تھا۔ پولیس کو دوبارہ کال کیا گیا، اور کپتان کو بحفاظت اس کے گھر پہنچایا گیا۔ یہ ہے ایک انسیڈنٹ۔ اس کے بعد میں وی لاگ ختم کروں گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر کیسے آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور وہی جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، ہمارا مسئلہ معاشیت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اخلاقیات کا ہے۔ ہم
نہ ہماری کوئی ویلیو ہے، نہ ہماری کوئی اخلاقیات ہیں، نہ ہم کچھ کسی چیز کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہم کسی دوسرے کو انسان سمجھتے ہیں۔ ایک فلائٹ جس کا میں کپتان تھا، اور ہم لاہور سے اسلام آباد سے برمنگھم جا رہے تھے۔ راستے میں 4 لڑکے جو برٹش نیشنل تھے، پاکستانی برٹش نیشنل، انہوں نے راستے میں ایک ایئر ہوسٹس کو تنگ کیا، اور میں آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتا یہاں پہ، چونکہ یہ آن ایئر ہوگا، تو اس کو کافی حد تک ناجائز طریقے سے تنگ کیا۔ اس کو رپورٹ میرے تک پہنچی، اور ان کو میسیج دیا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں ورنہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، بٹ وہ نہیں باز آئے، اور وہ سفر کٹ گیا۔ ارائیول کے اوپر ایز یوزول میں نے پولیس کو کال کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ باقی دنیا میں ہمارے یہاں ذرا ڈفرینٹ اصول ہے، پتہ نہیں کیوں باقی دنیا میں جو ریگولر پولیس ہے اس کام کے لیے ایئرپورٹ کے اندر، جہاز کے اندر وہ آتی ہے، نہ کہ لوکل جو ہمارے یہاں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہوتی ہے وہ نہیں آتی۔ تو پولیس آئی، پولیس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، دے اناؤنس ان دی ایئر کرافٹ کہ ایوری باڈی سٹ ڈاؤن، تمام لوگ بیٹھے رہیں جب تک ہم کہیں نہ۔ سب لوگوں کو بٹھا دیا گیا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہی آپ جہاز کھڑا ہوتا ہے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے سب کو بٹھا دیا۔ اور اس کے بعد ایک پولیس افسر میرے پاس آیا، ان آسک می کیپٹن واٹ ہیپنڈ، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس سیٹ نمبرس ہیں؟ میں نے کہا ہاں سیٹ نمبرس ہیں۔ تو وہ پولیس والے گیا، انہوں نے جا کے 4 لڑکوں کو پیچھے کیبن سے اٹھایا، ہاتھ کڑی لگائی اور باہر لے آئے۔ باہر لا کے وہ گیٹ کے باہر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد سارے پیسنجر کو انہوں نے جانے دیا۔ تو اس کے بعد میں بھی نکلا، وہ ہمارا کیبن کرو بھی نکلا۔ تو اس نے وہ لڑکی سے پوچھا کہ یہی 4 لوگ تھے؟ میں نے کہا، اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ اب ان کا کیا ہوگا؟ تو مجھے اس پولیس والے نے کہا کہ کیپٹن آپ جائیں، آرام کریں، ہوٹل جائیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم ان کو ہینڈل کر لیں گے، اور یہ ایٹ لیسٹ دے ول بی بیہائنڈ دا بار فار 2 years، یہ 2 سال کے لیے تو جائیں گے جیل میں۔ تو وہ ان میں سے ایک لڑکا، اس نے کہا کہ کیپٹن آپ نے مجھے ریسٹ کرایا ہے، میں جب چھوٹوں گا تو آپ کو دیکھ لوں گا۔ اب یہ اس نے انگلش میں بولا، تو پولیس افسر نے اس کو سن لیا۔ اس نے کہا یہ جو تھریٹننگ ہے یہ ایک اور جرم ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے اس کو الگ سے سزا ہوگی۔ تو میں اگلے دن نیکسٹ مارننگ میں بریک فاسٹ کر کے جب فارغ ہوا تو وہ پولیس افسر میرے پاس دوبارہ ہوٹل آیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ کیس ہم نے پروسیڈ کر دیا ہے، اینڈ دے آر ان دا جیل، نتھنگ ٹو ڈو، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو ہم نے آپ کی وٹنس ریکارڈ کر لی۔ یہ مہذب دنیا اس طرح آپریٹ کرتی ہے، اور ہم جو اسلام آباد والا واقعہ آپ کو کوٹ کیا وہ ہم اس طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بیسک فرق کیا ہے باقی دنیا میں، جب کوئی کپتان جہاز کا اس طرح کی رپورٹ کرتا ہے تو ہمارے یہاں کا لا یہ ہے کہ اگلے دن کیپٹن کو پولیس اسٹیشن جا کے پھر وہ دوبارہ گواہی دینی پڑتی ہے، اور عدالت میں جا کے بھی دینی پڑتی ہے۔ ویئرایز باقی دنیا میں یہ پروسیجر بڑے اسٹریم لائنڈ ہیں، جب آپ نے کسی کی رپورٹ کر دی تو کر دی، وہ پولیس جانے وہ بندہ جانے، اینڈ دیٹس اٹ، آپ کا ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ ہو گیا، اینڈ دیٹ از دی فائنل اتھارٹی۔ چیزیں کیوں ٹھیک نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں جو لاز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم ان کو مینیپولیٹ کر سکیں، ہم ان کو جدھر چاہیں تروڑ مروڑ کے اپنے حق میں استعمال کر سکیں، تبھی یہ ساری کی ساری جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں ہوتے ہیں، اور یہ شاید ہوتے بھی رہیں گے۔ یہ چھوٹا سا ایک ویلاگ جو میں نے ابھی آن ایئر ہوا تھا ایئر وے کی طرف سے، تو میں نے کہا اس کے اوپر میں اپنے کمنٹس دوں۔ خدا را جب بھی آپ جہاز میں بیٹھیں یاد رکھیے کرو کے اوپر، خاص طور پہ پائلٹس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسان جاب ہے، بڑی سمپل جاب ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر جہاز میں جس نے جہاز اڑانا ہے وہاں پہ ویدر بھی ہے، وہاں پہ پرابلمس بھی ہیں، وہاں پہ ایمرجنسیز بھی ہیں، سسٹم مال فنکشن کر سکتے ہیں، اوپر خدا ہے نیچے زمین ہے، آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے اگر کرو کو پریشان کریں اور ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا کریں تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نہ صرف اپنے لیے باقی سب کے لیے بلکہ پورے جہاز کی سیفٹی پہ کو جیپرڈائز کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریے کہ جو کرو یا آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے وہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ایک فلائٹ میں کر رہا تھا، مجھے یاد ہے ہم آذربائیجان کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو اٹ واز ویری اسموتھ فلائٹ،
لیکن نارملی میں ہمیشہ ایک دو وی لاگز میں نے پہلے بھی کیا ایویشن پہ. میری ریکویسٹ تھی کہ جب بھی آپ اس طرح کا سچویشن ہو اور آپ جہاز میں کوشش کریں بیٹھے رہیں اور سیٹ بیلٹ لگا کے رکھیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, پھر نہ صرف خود نماز پڑھتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ جماعت بھی کرائی جائے کھڑے ہو کے جہاز کے اندر. یہ بھی انسیڈنٹ ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ. تو سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتے, وہ کہتے ہیں نماز سب سے امپورٹنٹ ہے اور جہاز میں ہم جماعت کرائیں گے. تو وہ اسی طرح کو لوگ کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے اور ہم جا رہے تھے آرام سے, اور ایک دم ایک کلیئر یا ٹربولنس ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں چلتا. دنیا میں ایسا کوئی سسٹم یا ایسا کوئی انسٹرومنٹ بنا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ ٹربولنس اس جگہ پہ ہے. تو وہ ایک ٹربولنس آئی اور انفارچونیٹلی وہ بہت سویر ٹربولنس تھی. وہ جو لوگ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کے چھت کو لگے, پھر نیچے لگے, پھر چھت کو لگے, پتہ نہیں ٹرالی کو لگے. تو وہ 3 4 5 لوگ جو کھڑے تھے وہ سارے کے سارے اچھے خاصے زخمی ہو گئے. بٹ پرسر نے اور کیبن کرو نے بہت کوشش کی تھی اس سے پہلے کہ وہ سمجھ جائیں, نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, اپنی سیٹ پہ بیٹھے پڑھیں. لیکن لوگ مذہب کا سہارا لیتے ہیں پھر ایسے کیس میں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, یہ فرض ہے. اینی ہاؤ, یہ چند ایک چیزیں گزارشات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوشش کیجئے جو کیبن کرو آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے اس کو فالو کیجئے. اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے تگڑے ہونے کا یا آپ کے پاس پیسہ ہونے کا یا آپ کے پاس کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے آدمی ہیں یا آپ کو بہت بڑے بدماش ہیں یا آپ سے دنیا ڈرتی ہے. اس چیز کو آپ اپنے گھر پہ رکھیے اور جہاز میں سفر جو کرنا ہے وہ آپ اس طرح کریے جس طرح آپ کو کرو کہتا ہے, یا سب کے لیے بہتر ہے, اسی میں سب کی بہتری ہے. تو جو کے لیے شکریہ, اللہ حافظ.